اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا وہ تھا غفلت۔ انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان سمجھنے کی بجائے غفلت کی نظر کر رہا ہے۔ تو قریب ہے جب غفلت جاگے گا تب سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ افسوس کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ اس بارے کی پہلی ہی آیت میں کہا گیا ربما یود الذین، بسا اوقات آرزو کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد ہمیں اس میں یہ بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن کو زندگی میں نافذ کرنے والوں کو بھی مجنون کہا گیا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا۔ اس بارے میں قرآن مجید میں کچھ یوں کہا گیا کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اور وہ کافر بولے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے بے شک تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا یاد دہانی یعنی قرآن، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر ستاروں کے بارے میں بتایا کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، قسمت کا حال بتانے کا ذریعہ نہیں ہے، اور آسمان پر ستارے آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہیں۔ زمین تمام زندہ اجسام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی حیرت انگیز تخلیق جس نے ماں کی طرح سب بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ کے خزانے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں مگر وہ ان میں سے معین مقدار کے مطابق ہی نازل کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت سوکھی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا شیطان کا حربہ ہے۔ برا کام تو کرتے ہیں پھر اس برائی کو ایک اچھے کام کی طرح آپ دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ کام آپ شیطانی کام کر رہے ہیں۔ مخلص بندے، شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرنے والوں سے شیطان ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، ہر مجرم کے لیے مقرر ہے۔ قرآن عظیم، اس عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے دنیا پرستوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین کے کام میں لوگوں کی باتیں پریشان کریں تو تسبیح کریں سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ کامل ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، و بحمدہ، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر مویشیوں کے فوائد بتائے گئے کہ گوشت، دودھ، خوبصورتی کا ذریعہ، بوجھ اٹھانا وغیرہ۔ پھر بارش کے بارے میں کہا گیا کہ پینے کے لیے پانی اللہ بارش کی صورت میں دیتا ہے، اسی پانی سے پھر جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے۔ زیتون، کھجور، انگور اور مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن پھلوں کا ذکر کیا ان میں قرآن مجید میں زیتون کا، کھجور اور انگور کا ذکر آیا ہے۔ سمندر کے فوائد، تازہ گوشت، موتی کے زیورات، تجارتی کشتیوں کا چلنا۔ شکر گزاری کے بارے میں کہا گیا کہ تمام نعمتوں کے دینے والے کو پہچان کر اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ مردہ ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، ان کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا شرک ہے، اور اللہ کی کتاب خیر ہے اور دنیا اور آخرت میں خیر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کہ عذاب سے بے خوف نہ ہونا، پکڑ کسی بھی شکل میں کسی وقت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر بیٹیوں کے بارے میں کہا گیا کہ بیٹیاں اللہ کی عطا ہیں، انہیں ناپسند کر کے جاہلیت کے طرز عمل کا ثبوت نہ دو، شکر ادا کرو تو وہ جہنم سے آڑ ہوں گی، یعنی تمہیں جہنم سے بچا لیں گی۔ اختلاف دور کرنے، ہدایت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دودھ اور شہد کا ذکر کیا گیا کہ شہد کی مکھی کا ایک ایک پھول سے رس چوس کر شہد تیار کرنا اللہ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے، اور دودھ پینے والوں کے لیے ذائقہ دار اور شہد شفا کا ذریعہ ہے۔ حکم الہی، عدل، احسان اور صلہ رحمی اختیار کرو اور منکر اور زیادتی سے باز رہو، رب کے راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت اور عمدہ سلوک کے ساتھ دعوت دو۔ سبق کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں تلقین کی اور کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ پارہ کی بالکل آخری آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ، اور بے شک اللہ، مع الذین اتقوا والذین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم محسنون جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ الخیر۔